ریت کا میدان اور تیز ہوا اور ایک چھوٹا سا لشکر جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ یہ کہانی ہے بدر کے 313 ہیروز کی۔ مدینے کے وادیوں میں خوف، بے چینی اور امید ایک ساتھ بیدار ہو رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی مسلمان جماعت، صرف 313 جانیں، اور دوسری طرف عرب کی سب سے طاقتور فوج، 1000 سے زیادہ جنگجو، گھوڑے، تلواریں اور سالوں کے غرور۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر کمزور نظر آنے والوں کو آسمانوں کی مدد نے طاقت دی۔ یہ ہے غزوہ بدر، ایمان کی وہ لڑائی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ جب قریش نے مسلمانوں پر ظلم، تشدد اور پابندیاں لگانے کے بعد اب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی، مسلمانوں کو خبر ملی کہ ایک تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے اور قریش اس کے حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مسلمان قافلے کی طرف نکلے تاکہ مکہ والوں کو پیغام جائے کہ اب ظلم کا جواب ملے گا۔ صرف 313 صحابہ، جن میں سے اکثر کے پاس مکمل ہتھیار بھی نہیں تھے، صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ بدر، ریت کا میدان، گرد آلودہ ہوا اور 3 چشمے جن کے کنارے یہ لڑائی ہونے والی تھی۔ مسلمان جب میدان میں پہنچ گئے تو اچانک یہ خبر آئی، قریش کا پورا لشکر آ رہا ہے، 1000 کے قریب۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آج مدد نازل ہوگی۔ یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں بجلی بن کر اتری، ڈر امید میں بدل گیا۔ لڑائی سے ایک رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسلسل دعا کرتے رہے، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ہار گیا تو زمین پر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے ضرور اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ وہ رات مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ روحانی رات تھی۔ فرشتوں کی مدد کے وعدے اتر رہے تھے اور دلوں میں پہلی بار یقین پیدا ہوا کہ ہم کم ہیں مگر اکیلے نہیں۔ صبح ہوئی، بدر کا میدان تپنے لگا، قریش کا لشکر غرور کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن مسلمانوں نے اللہ کے نام پر صفے سیدھے کیے۔ روایت ہے کہ سب سے پہلے عبیدہ بن حارث، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ قریش کے بہترین پہلوانوں نے مقابلہ کیا اور کچھ ہی لمحوں میں اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے تکبیر بلند کی اور تاریخ کے صفحے بدلنے لگے۔ جنگ شدید ہو چکی تھی، لیکن اچانک صحابہ نے حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ سفید لباس میں سوار اور ہاتھوں میں تلواریں اور تیز آوازوں کے ساتھ دشمنوں پر حملے۔ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ دشمن کے دل کانپنے لگے۔ قریش کو لگا جیسے آسمان خود مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ قریش کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، جس نے اسلام پر سب سے زیادہ ظلم کیا تھا، 2 نوجوان صحابہ اس کے پیچھے دوڑے۔ انہوں نے اس پر وار کیا اور ابو جہل زخمی ہو کر گرا اور آخر کار عبداللہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تکبر کا خاتمہ کیا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ 1000 کا لشکر ہار گیا تھا اور 313 کی جماعت جیت چکا تھا۔ 70 قریشی مارے گئے
اور 70 قیدی بن گئے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید تھے۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ نے اعلان کیا حق کو مضبوط کر دیا گیا اور باطل مٹ گیا۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ تھا کہ حق کمزور ہو کر بھی غالب رہتا ہے۔ وہ 313 آج بھی گواہی بن کر کھڑے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔